بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشور القضاء، منشور کہتے ہیں دستاویز کو، قضاء کے دستاویز، قضاء کے اصول، یعنی اس سبق کے اندر قضاء کے کچھ اصول بتائے جائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے عبداللہ ابن قیس کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی عبداللہ ابن قیس، یہ خط اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی جانب سے ہے عبداللہ ابن قیس کے نام۔ سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو۔ اما بعد سب سے پہلے قیس ابن ساعدہ نے استعمال کیا تھا۔ اما بعد کا استعمال سب سے پہلے قیس ابن ساعدہ نے کیا تھا۔ فإن القضاء فریضۃ محکمۃ، پس بے شک قضاء ایک محکم فریضہ ہے۔ وسنۃ متبعۃ، اور ایک ایسا طریقہ ہے یا ایک ایسی سنت ہے متبعۃ جس کی نسلاً بعد نسل پیروی کی گئی ہے۔ ففہم، تو سمجھ جائیے، اذا ادلی الیک، جب آپ کے پاس کوئی قضا کا معاملہ آئے، فإنہ لا ينفع تکلما بحق، تو یاد رکھنا کہ حق بات کہنا، ایسی حق بات کہنا، لا نفاذ لہ، جس کا نفاذ نہ کیا جائے، لا ينفع، نفع نہیں دے گا۔ آسی بین الناس فی مجلسی کا و وجہی کا، لوگوں کے درمیان اپنی مجلس میں بھی اور اپنے روبرو بھی برابر کا معاملہ کیجیے۔ حتی لا یطمع شریف، شریف سے مراد یہاں طاقتور یا مالدار شخص ہے، تاکہ لالچ نہ آئے شریف آدمی کو فی حیفک، آپ کے ظلم کرنے کے سلسلے میں، یعنی تاکہ شریف آدمی کو امید نہ رہے اس بات کی کہ آپ فیصلہ کرنے میں ظلم کر دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ہے، مالدار ہے۔ ولا یخاف ضعیف من جورک، اور تاکہ ضعیف آدمی، کمزور آدمی، غریب آدمی خوف نہ کھائے آپ کے ظلم سے، یعنی اس کو یہ خوف نہ ہو کہ آپ ظلم کرو گے اس کے اوپر، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا فریق مالدار ہے، آپ مالدار کے حق میں فیصلہ سنا دو گے، تو یہ مراد ہے۔ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، یہاں قضا کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ دلیل واجب ہے علی من ادعا، مدعی پر، اس پر جس نے دعویٰ کیا، والیمین، اور قسم واجب ہے، علی من انکر، اس پر جس نے انکار کیا، یعنی مدعا علیہ نے، والصلح، یعنی مدعا علیہ پر، والصلح جائز، اور صلح کرانا، اور دوسرا ترجمہ اس کا صرف صلح سے کر لیجئے، اور صلح جائز، جائز ہے، بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، الا صلحا، مگر یہ کہ وہ ایسی صلح ہو، حرم حلالا، جو حلال کو حرام کر دے، او احل حراما، یا حرام کو حلال کر دے، ولا یمنعنک، اور آپ کو نہ روکے، قضاء، وہ فیصلہ، قضیتہ اليوم، جسے آپ نے آج کیا، فراجعت فیہ نفسک، پھر آپ نے اس فیصلے کے اندر غور و فکر کیا، وہدیت فیہ، اور اس میں آپ کو ہدایت مل گئی، لرشدک، آپ کے عقل مند ہونے کی وجہ سے، عنہ سے مراد وہ فیصلہ کہ راجعت فیہ، جس کے اندر آپ نے غور و فکر کیا تھا، تو آپ کو پہلے والا فیصلہ دوسرے والے فیصلے سے نہ روکے۔ فإن الحق قدیم، کیونکہ حق تو قدیم ہے، پرانا ہے، پہلے سے موجود تھا، ومراجعۃ الحق، اور حق کی طرف رجوع کرنا، خیر، بہتر ہے، من التمادی فی الباطل، باطل پر جمے رہنے سے۔ الفہم، الفہم، سمجھ سے کام لیجیے گا، سمجھ سے کام لیجیے گا، عندما یتلجلج فی صدرک، اس وقت کہ جس وقت آپ کے دل میں، مما، وہ معاملات کھٹکیں، لیس یبلغ کا، فی کتاب اللہ ولا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معاملات کھٹکیں کہ جو آپ تک نہیں پہنچے، نہ کتاب اللہ کے اندر اور نہ ہی سنت نبی کے اندر۔ کیا مطلب؟ یعنی جن معاملات کے تعلق سے نہ قرآن میں احکام ہیں اور نہ ہی احادیث کے اندر احکام ہیں، تو آپ تک رسائی نہیں ہوئی کہ آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں، تو حضرت عمر یہاں طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فہم سے کام لینا ہے۔ اعرف الامثال والاشباہ، امثال اور تشبیہات کو جاننا ہے، وقس الامور عند ذلك، اور معاملات کو قیاس کرنا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، فہم سے کام لینا ہے،
امثال اور تشبیہات کو جان کر اور معاملات کو اس پر قیاس کر کے ثم اعمد الى احبها الى اللہ واشبہها بالحق فیما ترى، پھر آپ کی رائے کے مطابق، آپ کی رائے میں جو احبها الى اللہ، جو مثال، جو تشبیہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، واشبہها بالحق اور حق کے زیادہ مشابہ ہو، اس کو اختیار کرنا ہے۔ وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، اور مقرر کرو مدعی کے لیے ایک غائب حق یا ایک دلیل، غائب حق رکھو یا دلیل رکھو، لیکن ان دونوں کے لیے ہی امدن ایک وقت ہونا چاہیے، ینتہی الیہ، جس وقت کے اندر ان کو اپنی دلیل پیش کرنی ہے، مدعی کو اپنی دلیل پیش کرنی ہے۔ فإن احضر بینتہ، پس اگر وہ اپنی دلیل کو پیش کر دیتا ہے اس مقررہ وقت میں، اخذت لہ بحقہ، تو آپ پھر اس کو اس کا حق دلائیے۔ وإلا، اور اگر وہ اپنی دلیل نہیں پیش کر پاتا ہے مقررہ وقت تک، وجہت علیہ القضاء، تو فیصلے کو اس کے خلاف سنائیے، اس لیے کہ یہ طریقہ شک کو زیادہ ختم کرنے والا ہے، وأجلی للعمی، اور اندھے پن کو زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی دلیل پیش نہیں کر پایا، آپ نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ایک وقت آپ نے اس کو دیا، وہ دلیل نہیں پیش کر پایا، اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے۔ وہ ابلغ فی العذر، بہت ممکن ہے مدعی حق پر ہو، اس کا دعویٰ درست ہو، لیکن وہ اپنی دلیل پیش نہیں کر پایا، تو آپ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو وقت دے دیا، وہ اس وقت پر بھی دلیل پیش نہیں کر پایا، تو آپ کو اس کے خلاف فیصلہ سنانا ہی ہوگا، کیونکہ اب آپ معذور ہو۔ اب لوگوں فی العذری، اور آپ کا یہ طریقہ معذرت پیش کرنے میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم معذور ہیں، آپ دلیل پیش نہیں کر پائے، ہمیں معلوم ہے حق پر ہو، لیکن دلیل نہیں پیش کر پائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ المسلمون عدول بعضهم علی بعض، مسلمون عدول، مسلمان گواہ ہیں، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر، الا مجلودا فی حد، مگر وہ شخص جس کو حد لگائی گئی ہو، جس کو حد میں کوڑے لگائے گئے ہوں، او مجربا علیہ شہادت الزور، یا اس پر تجربہ کر لیا گیا ہو شہادت الزور، جھوٹی گواہی کا، او ظنینا فی ولاء او قرابت، یا ولا اور قرابہ کے سلسلے میں وہ متہم ہو۔ ولا ایک خاص طریقہ تھا اس زمانے کے اندر، اس کو آپ سمجھیے گا خود۔ فإن اللہ قد تولی منکم السرائر وذرأ عنکم بالشبہات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رازوں سے واقف ہے، اور اس نے تم سے شبہات کو دور کر دیا ہے۔ تولی منکم السرائر، ہم تو صرف ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے بنا پر فیصلہ، دلیل کی بنا پر۔ ایاک والقلق والزجر، اور خبردار کہ آپ گھبرائیں اور ڈریں، والتأذی بالناس، یہ کہ لوگوں سے پریشان ہو جائیں، والتنکر للخصوم فی مواطن الحق، وإیاک والتنکر، اور خبردار کہ آپ اجنبی بن جائیں، للخصوم، فریقین کے لیے، خصوم کے لیے، فی مواطن الحق، حق کے موقعوں پر، حق کے ان موقعوں پر کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی واجباً اجر دیتا ہے، وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ، اور خوب اجر دیتا ہے، خوب اچھی طرح اجر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، پس جو شخص اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، فیما، ان چیزوں میں جو بینہ، اس کے درمیان ہے، وبین اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں، ولو علی نفسہ، اگرچہ وہ چیزیں اس کے خلاف ہی جا رہی ہوں، پھر بھی وہ اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، تو یکفہ اللہ ما بینہ و بین الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، ما بینہ، ان چیزوں کے لیے جو اس کے درمیان ہے، وبین الناس، اور لوگوں کے درمیان ہے۔ زین للناس بما یعلم اللہ خلافہ، اور جس شخص نے لوگوں کے سامنے مزین کیا وہ کہ جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا تھا، ہتک اللہ سترہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راز کو فاش کر دے گا، وابدا فعلہ، اور اس کے فعل کو ظاہر کر دے گا، اس کے عمل کو ظاہر کر دے گا، والسلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ کچھ قضاء کے اصول بتائے گئے ہیں، بہت ہی جامع سبق ہے، بہت ہی جامع یہ خط ہے، پورا حفظ کرنے کے لائق ہے۔